فوج کی کنٹینیوس اسسٹنس رہنی چاہیے اکانومی کے معاملات میں، انکلوڈنگ ڈالر، انکلوڈنگ اسمگلرز کے اوپر کریک ڈاؤن۔ دیکھیں آپ کو جب تک میں نے کہا نا، اگر یہ ایف آئی اے یہ کام ٹھیک کر رہا ہو، کسٹمز یہ کام یہ نہیں کر رہے ٹھیک، اگر یہ کر رہا ہوتا تو میں کیوں بار بار درخواست کر رہا ہوتا فوج سے کہ وہ آئیں اور ایریاز میں انٹروین کریں۔ ایف آئی اے بھی ٹھیک نہیں کر رہا، کسٹم بھی نہیں کر رہا، تو سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فوج تو آ کے ٹھیک کر رہی ہے کام، تو پھر ان کی تو کبھی بھی تربیت نہیں ہوگی۔ میں اسی کو جو لوگ نہیں کر رہے ایف آئی اے وغیرہ والے، عرض کروں کہ جو لانگ رن ہے، لانگ رن میں آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو سویلین ادارے ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ سر سویلین کہتے ہیں کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا، کوئی پرائم منسٹر سوائے کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کے یہاں 5 سال پورے نہیں کرتا، تو سویلینز کی سائڈ پہ بھی اگر آپ کیئر ٹیکر بھی 5 سال پورے کر رہے ہیں؟ نہیں کیئر ٹیکر کے علاوہ مدت آپ تو پوری کر لیں گے نا، آپ تو شاید مدت کی بات ہو رہی، مطلب کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی 5 سال مدت ہے، وہ پاکستان میں کوئی پوری نہیں کر پا رہا۔ میں نے کیئر ٹیکر سے بھی نکال دیا کہ وہ کر پائیں، ریکارڈ یہ کہتا ہے ہمارا کہ انہوں نے تو اپنی، کس نے کہا کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کی 5 سال مدت ہوتی ہے؟ نہیں وہ تو اگر سر ووٹ آف نو کانفیڈنس بیچ میں آ جائے اس پر پارلیمان کی مدت 5 سال ہوتی ہے، پارلیمان کی ہوتی ہے، لیکن الیکٹڈ مینڈیٹ بھی اس کو ملتا تو یہی ہے نا، ووٹ تو لوگ 5 سال کی پاس کرتے ہیں۔ پارلیمان کا ہوتا ہے، اور پارلیمان پچھلے 15 سالوں سے اپنی 5 سال کی مدت اس نے مکمل کی ہے۔ آپ کے نزدیک جو پرائم منسٹرز پورا نہیں کر پا رہے، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہی کیوں نہ ہو، عمران خان صاحب کا بھی نام لے سکتے، لیکن ان کو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، وہ ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، تو وہ دیٹس این ایکسیپشنل کیس، لیکن اس سے پہلے 90s کی ساری دہائی ہے سر، 90 کی دہائی ہے، لیکن بے نظیر صاحبہ نہیں کر سکی، ایون یوسف رضا گیلانی نہیں کر سکے، ایون نواز شریف صاحب نہیں کر سکے۔ نواز شریف صاحب تو بڑا بھرپور 2/3 میجورٹی مینڈیٹ لے کے آئے تھے، تو ہم جب سویلینس پہ اتنی ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ جی وہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا، جیسے فار انسٹنس نواز شریف صاحب ہے، وہ بھی آ کے کہیں گے ابھی مجھے تو آپ کام ہی پوری طرح کرنے نہیں دیتے۔ پارلیمنٹ 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو بھی تو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے نا، جیسے اگر آپ کو 90 ڈیز کا ملا ہے تو آپ کو اگر 60 ڈیز میں فارغ کر دیا جائے اور پھر آپ سے یہ کہا جائے آپ نے الیکشن فیئر نہیں کروایا، تو آپ کہیں گے یار مجھے آپ نے 90 ڈیز تک رہنے دیا جو مجھ سے آپ رزلٹ مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو عرض کر دوں، جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ پارلیمان کا ہوتا ہے، اور اس پارلیمان کے اندر 171 ممبر قومی اسمبلی کے جو ہوتے ہیں وہ مینڈیٹ لیڈر آف دا ہاؤس چنتے ہیں۔ جس دن وہ 171 سے 170 ہو جائے، اگر ان کو یہ 12 گھنٹے کے لیے بھی یہ دورانیہ ملا ہوگا تو 13ویں گھنٹے میں یہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ کسی وزیر اعظم کو مینڈیٹ نہیں ملتا، یہ مینڈیٹ پارلیمان کا ہے، پارلیمنٹ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ 3 سال کے لیے ہو۔ اگر پارلیمان سے ہٹ کے کوئی ادارہ، جیسے میاں صاحب کے یا دوسرے لوگوں کے کیس میں ہوا، اس پہ ایک کرٹیسزم آتا تھا، اس پہ ایک نکتہ چینی ہوتی تھی کہ گورنمنٹس کو آؤسٹ کرنا یا گورنمنٹس کو امپلیس کرنا وہ انہیرنٹ رائٹ آف دا پارلیمنٹ ہے، وہ جوڈیشری کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، دوسرے اداروں کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، جس میں پرنسپلی میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک نظم ہے، جو نظام ہے، وہ اگر کسی بھی جمہوریہ میں نہیں ہوگا، کسی بھی ڈیموکریسی میں نہیں ہوگا، تو وہ پرفارمنس اس ملک میں صرف پالیٹیشنز پہ ہے، تو ذمہ داری بھی پالیٹیشین کی ہے، باقی بھی میں ووٹ لے کے آتا ہوں نا، بیوروکریٹ تو ووٹ نہیں لے کے آتا ہے، میں لوگوں کا مینڈیٹ لے کر آتا ہوں، تو پرائم رسپانسبلٹی میری ہے۔ اگر کوئی اور ادارہ میرے اس کام میں انٹرفیئرنس کرتا ہے تو جو اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہے، میری ناچیز رائے ہے سر اس میں آپ کو اپنے ویژن، اپنے کردار، ٹھیک ہے، اپنی جو آپ کی پرفارمنس ہے، اسی کی بنیاد پہ لوگوں نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ آپ کے پاس 3 چیزیں بہتر ہیں، اس لیے یہ تمام فیصلے کرنے کا حق آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن ود ڈیو رسپیکٹ یہ بہت سمپلسٹک انالیسز ہوگا پاکستان کے پولیٹیکل حالات کا۔ مثلا جیسے اب آپ کی باپ پارٹی تھی، آپ کو کوئی پھر ضرورت نہیں تھی کہ اگر عمران خان کی میجورٹی نہیں تھی اس کی میجورٹی بنوا کے، تو ایک پاکستان کے اندر ایک جو چوچوں کا مربع گورنمنٹ بنی رہی، جب ان کی میجورٹی تھی نہیں ان پرنسپل، چلو ان کو خیال کرنا چاہیے تھا عمران صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھے، لیکن آپ نے بھی اور آپ کی لیڈرشپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے بھی کسی اور کے کہنے پہ ان کو سپورٹ کیا۔ پھر جب آپ نے اپنی مرضی سے وڈرا کیا تو اس ملک میں پھر وہ بھی تو انسٹیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ تھا، تو پھر آپ کی جیسی پارٹی جو کہ بڑی کریڈیبل پارٹی ہے اور جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کنگ میکنگ پوزیشن میں ووٹ تھا، تو یا تو آپ پہلے دن ہی یوز نہ کرتے پی ٹی آئی کے حق میں، یا پھر اگر یوز کر لیا تھا تو اس کو پھر 5 سال پورے کرتے، پھر شہباز شریف کے پی ڈی ایم کے ووٹ آف نو کانفیڈنس چکر میں نہ آتے۔ اس سے بھی تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو رہی ہے نا سر۔ اچھا دیکھیں، ایک تو میں نے اس پارٹی سے ریزائن کر دیا، آئی ایم نو مور ٹھیک ہے، پارٹ آف بلوچستان عوامی پارٹی۔ جو ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں اس میں کولیشن حکومتیں بنتی ہیں، یہ کوئی ریجمنٹل ڈیسیجنز نہیں ہوتے ہیں کہ 2 یونٹ اس طرف گئے ہیں
تو وہ معاذ جنگ کے آخر تک وہی رہیں گے. پارلیمان جمہوری ٹریڈیشنز ہیں یہی کہ کولیشن حکم، اگر آپ کے پاس مکمل مینڈیٹ ہے تو آپ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو اسی طرح کولیشنز بنتی ہیں. کولیشنز میں لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، کولیشن میں لوگ آپ سے خوش بھی رہتے ہیں. مجھے نہیں پتہ کس صاحب کا کیا کہنا ہے، لیکن مجھے اپنا ویو یہی لگتا ہے کہ 3 سوا 3 ساڑھے 3 سال تک پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہمارا رہا، اور بدقسمتی سے جو آخری چند ماہ تھے اس میں بھی تقسیم آئی. ہمارے جو 4 ایم این اے تھے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، اور ایک ایم این اے سابقہ پارٹی کے جی میری سابقہ پارٹی کے، اور ایک ایم این اے جو ہماری تھی زبیدہ جلال، وہ آخر تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہی. سر ہوتا یہ ہے نا کہ یہ وہ ملک ہے. دیکھیں جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے اور میری ان سے 1 to 1 میٹنگ ہوئی، اور اس وقت 1 پیج بہت چل رہا تھا، تو میں نے ان کو ان کے فیس پہ یہ بات کی تھی. میں نے کہا سر آپ کی یہ پالیسی غلط ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ان کے ساتھ، چاہے وہ باپ پارٹی ہے یا پی ایم ایل کیو ہے، وہ ایم کیو ایم ہے، ان کو آپ نے کوئی اپنا فورس کیا ہے یا ان کو پرسویٹ کیا ہے. اس طرح آپ نے اس کو عمران خان کو ایک پرائم منسٹر بنا دیا ہے، اور پوری ساری اپوزیشن جو ہے وہ دشنام ترازی فوج پہ کر رہی ہے. کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑے کس طرح ہو سکتے ہیں، اور آپ یہ کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. یہ میں نے آرمی چیف کو یہ بات کہی تھی، جنرل باجوہ کو اس وقت. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر آپ کو جو آپ کی سابقہ پارٹی ہے یا ان کو بھی نہیں سننا چاہیے اس طرح کے معاملات کو. انڈیپینڈنٹ فیصلے اس وقت بھی لینے چاہیے. یہ نہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جب کہیں گے جی میں نیوٹرل ہو گیا تو آپ پھر انڈیپینڈنٹ فیصلے لیں گے اور پھر اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا. وہ بھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ نے بتا رہے تھے ایک سی این این کو شاید آپ دے رہے تھے، وہ خاتون بیٹھی نہیں تھی، کہ سویلین انسٹیٹیوشنس کیوں نہیں اوپر جا سکے. تو سر اس کا یہ بھی تو آپ انالیسس کریں نا. اب آپ اس پوزیشن میں کل آپ جب اتریں گے، کوئی کتاب لکھیں، کوئی سوچیں اس ملک کے لیے کہ یہ اس ملک میں بھی تو ہوتا رہا نا. ایسے بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا سر مینیج، جس طرح عمران صاحب کے حق میں ہوا یا نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا یا اس سے پیچھے بھی 90s میں ہوتا رہا. دیکھیں یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے، اس میں لوگوں کے بڑے مختلف ویوز ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ یہ ایک امبیلنس ہے. اچھا، اس امبیلنس کی وجوہات دونوں اطراف سے اپنے اپنے دلائل دیے جاتے ہیں. جمہوریت یا جو مغربی جمہوریت کا تصور ہے وہ جڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کے ساتھ، سیاسی جماعت کے سٹرکچر کے ساتھ. پھر اس کی آگے جو وہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن کہتی ہے، لیجیٹمیٹ پولیٹیکل پاور کا حصول تھرو بیلٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں. دیکھیں جب تک سیاسی جماعتیں خود اپنی شناخت میں، اپنے سٹرکچر میں خود جمہوری نہیں ہوں گی. میں پارٹی کے اندر تو جمہوریت نہیں چاہتا ہوں، مگر ملک میں جمہوریت چاہتا ہوں. اور پارٹی میں بھی میں ایسی جمہوریت چاہتا ہوں کہ وہ 1 مین الیکشن پہ بلیو کرتی ہے، کہ وہ تسلسل سے ایک ہی شخص کو الیکٹ کروا رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں الیکشن کے ٹول کو ود ان پارٹی صرف اور صرف ایک ریچول کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. That's very true. جب جمہوریت سیاسی جماعتوں میں میں اگر کسی سیاسی جماعت میں جاؤں بطور کارکن، اگر میرے پاس یہ پوٹینشیل ہو کہ میں وہاں پر اس کی لیڈرشپ کو کسی دن کنٹیسٹ کر کے اس کو لیڈ بھی کروں گا، تو پھر جمہوریت جو ہے نا باقی معاشرے میں بھی اسٹیبلش ہوگی. اور اگر ہمارا رویہ اس طرح میچور نہیں ہوگا تو باقی جتنے ادارے ہیں وہ بھی کسی ایک یا دوسرے پریٹیکسٹ میں. And sir, that applies on your ex-party BAP as well, on MQM as well, on all the rest of the parties, not only the mainstream parties. یہ پھر آپ کی سابقہ پارٹی پہ بھی سر یہی پرنسپل اپلائی ہوتا ہے. جناب میرے خیال میں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ سب سے پہلے ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے، بعد میں دوسروں پہ. کنگ میکر باپ تو نام سے بھی کنگ میکر تھی اور ویسے بھی کنگ میکر کا پرسیپشن تھا. نہیں میں ہوگا جو بھی پرسیپشن ہوگا اس میں اچھی بات ہے، پولیٹیکل انجوائے کرنا چاہیے پاور کو. نہیں میں تو میرے ویسے جو اس پارٹی سٹرکچر میں اور اس ایکسپیرینس سے بھی میرا بڑا اختلاف ہے. کہاں ہم غلط ہوئے. آف کورس وہ ایک پریولیج کلب میرے خیال میں بن گیا ایونچولی. ظاہر سی بات ہے، اور چند پریولیج لوگوں کے لیے، پریولیج پوزیشنز کے لیے ہم نے اس میں کچھ کوتاہی. اسی طرح آپ پولیٹیکل لیسنز لرن کرتے ہیں. ٹھیک. بٹ اینی ویز ہماری راہیں ان کے لیے ان سے جدا ہیں. گڈ لک ٹو دیم. اگر وہ اس کو واپس آپ جوائن نہیں کریں گے جب پرائم منسٹرشپ کے بعد باپ کو کبھی بھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. مطلب میں وہ آلریڈی میں ریزائن بھی کر چکا تھا اور اب ہمارے راستے علیحدہ ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جب اس پروسیس کو ہم اپنے جماعتوں کے اندر بھی اس کلچر کو پروموٹ کریں گے، انکریج کریں گے، تو اس کی ریفلیکشن لارجر
سوشل سٹرکچر پہ ضرور جائے. بس آپ نے سر اس ذمہ داری کے بعد لیکچرز دینے اور بتانا ضرور ہے. یہ آپ نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اب اس کا.